بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے میرے دوسرے منگیتر کا انتقال ہوا تھا تب سے اماں یہ سوچ سوچ کر بیمار ہو گئی تھی کہ اب میری بیٹی کی شادی کہیں پر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے محلے اور پورے خاندان اور رشتہ داروں میں سبھی لوگ مجھے منحوس کہہ رہے تھے اور یہی بول رہے تھے کہ اب میرا کسی کے ساتھ بھی رشتہ نہ کیا جائے، کیونکہ پہلے بھی میرے ایک منگیتر کی ایک حادثے میں موت ہو چکی تھی۔ پہلے منگیتر کی موت کے بعد تو محلے میں کوئی بھی میرے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ بہت ہی مشکلوں سے تو یہ رشتہ ہوا تھا جو کہ اماں کی ایک چچا زاد بہن کے سسرال سے آیا تھا، پر اب یہ بھی میرے نصیب میں نہیں تھا۔ میں اپنے نصیب کو لے کر بہت زیادہ روتی رہتی تھی، کیونکہ میرے دونوں منگیتر میرے ساتھ منگنی کے بعد کچھ ہی عرصے میں انتقال کر چکے تھے۔ اب کی بار جو میرا منگیتر فوت ہوا تھا اس کو تو میں بے حد پسند آ گئی تھی۔ پہلی نظر میں دیکھتے ہی اس نے مجھے قبول کر لیا تھا اور اس کو شادی کی بے حد جلدی تھی۔ اس نے تو فوراً ہی شادی کرنی چاہی تھی، پر اماں کی طرف سے کچھ تیاریاں رہتی تھیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو 2 مہینوں کے بعد ہی شادی کرنے کے لیے بولا تھا۔ اس سے تو 2 مہینے بھی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ کاش اگر اماں اس کو یہ 2 مہینے انتظار نہ کرواتی تو کچھ ہی دنوں میں وہ مجھے اپنی بیوی بنا کر یہاں سے لے جاتا۔ محلے داروں کے طعنوں سے تو بچ ہی جاتی، مجھے اس کی بیوہ بن کر اس گھر میں رہنا منظور تھا، پر اس محلے میں اتنی کڑوی باتیں سننا اب میرے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ محلے داروں کے ساتھ ساتھ بھابھی بھی مجھے ہر وقت بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ محلے داروں سے تو کبھی کبھار ہی سامنا ہوتا تھا، پر بھابھی تو ہمارے اپنے ہی گھر میں رہتی تھی، اس کا سامنا کرنا بہت مشکل لگتا تھا، جو اماں کو بار بار یہ کہہ کر احساس دلاتی تھی کہ ان کی بیٹی اب ساری عمر کنواری ہی بیٹھی ہمارے سر پر بوجھ بنی رہے گی۔ ہمارا گزارا تو سسر جی کی پینشن سے بہت مشکل سے ہوتا ہے اور اوپر سے آپ لوگوں کا بوجھ ہم پر بہت زیادہ ہے۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ سمینہ کی شادی کے بعد تھوڑا بہت تو بوجھ کم ہو جائے گا اور ہم سکھ کا سانس لے پائیں گے، پر اب تو زندگی بھر ہی اس کا بوجھ ہمارے متھے آ گیا ہے۔ اب تو میں پوری زندگی سکھ کا سانس لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ جب بھابھی یہ بولتی تھی تو میرا کلیجہ کٹتا تھا کہ پتہ نہیں کن منحوسوں میں اللہ پاک نے میرا رشتہ کر دیا اور میں یہاں آ کر پھنس گئی۔ اس کی منحوسیت کی وجہ سے تو میں امید سے بھی نہیں ہو رہی۔ بھابھی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ مجھے یقین ہے جس دن یہ لڑکی یہاں سے بیاہ کر چلی جائے گی یا اس گھر کو چھوڑ دے گی، اس دن اللہ پاک مجھ پر ضرور راضی ہو جائے گا اور میری گود ہری کر دے گا۔ بھابھی کے اور محلے داروں کے طعنے سن سن کر اماں کی طبیعت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی اور سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے اب خود سے زیادہ اماں کی فکر ہو رہی تھی، کیونکہ اماں کے بعد میرا تو اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ ایک بھائی تھا جو میری طرف دیکھتا ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے تو میں اور اماں اسی دن مر چکے تھے جس دن وہ بھابھی کو بھگا کر گھر لے آیا اور اس سے شادی کر لی تھی۔ میری بھابھی اور میرے بھائی نے پسند کی شادی کی تھی۔ میرا بھائی نہ جانے کب بھابھی کے چکر میں آ گیا تھا۔ ہمیں تو بھابھی کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں۔ آج تک بھابھی اپنے ماں باپ سے نہیں ملنے گئی تھی اور نہ ہی اس کے میکے سے یہاں پر کوئی آیا تھا۔ بھائی شادی سے پہلے بھی ابا کی پینشن کے سارے پیسے بھابھی کو دے دیتا تھا اور اسی کو شاپنگ کروا کر ختم کر دیتا تھا۔ ہم تو پہلے بھی فاقے کاٹتے تھے اور اس کے آنے کے بعد تو گزارا اب بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے خرچے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ وہ ہفتے میں ایک بار ضرور پارلر سے ہو کر آتی تھی اور مہینے میں ایک بار ضرور شاپنگ کرتی تھی، جو کہ تقریباً 30 یا 35 ہزار کی تو ضرور ہی ہوتی تھی۔ ابا کی پینشن سے ہمیں صرف 60 ہزار ہی ملتے تھے، جس سے تھوڑا بہت راشن لے کر بھائی گھر میں رکھ دیتا تھا، جس میں آٹا، چاول اور چند دالیں ہی ہوتی تھیں۔ اسی راشن سے ہمیں سارا مہینہ گزارنا پڑتا تھا۔ بھابھی کے لیے تو رات کو بھائی ہر روز ہی ہوٹل سے پکا پکایا کھانا لے آتے تھے۔ وہ دونوں طرح طرح کے کھانے ہوٹل سے منگوا کر کھا لیتے تھے۔ میں اور اماں کبھی کھچڑی تو کبھی دال چاول یا پھر دال روٹی سے گزارا کر لیتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتے تھے۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ہم روز دال کیوں کھاتے ہیں، بس اعتراض تھا تو صرف بھائی اور بھابھی کے اس رویے سے۔ بھائی نے کبھی میرے سر پر محبت بھرا یا شفقت بھرا ہاتھ نہیں پھیرا تھا کہ بغیر باپ کے بچی ہے جو کہ میری ہی بہن ہے، اس کو بھی میرے پیار اور توجہ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
میرے تو 2 منگیتر بھی فوت ہو چکے تھے، جس کا مجھے بہت زیادہ دکھ تھا، پر اس اتنے بڑے دکھ میں بھی بھائی نے ایک بار پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ باہر سے آتا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا اور کمرے سے نکل کر سیدھا باہر چلا جاتا۔ کبھی کبھار اماں کی طبیعت جب بہت زیادہ سیریس ہو جاتی تو اس کو کوئی دوائی لا کر دے دیتا تھا، جو کہ ڈاکٹر سے پوچھ کر خود ہی لے کر آتا، کبھی بھی اماں کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتا تھا۔ میں نے 8ویں کلاس تک پڑھائی کی اور اس کے بعد چھوڑ دی، کیونکہ اس کے بعد ابا کا انتقال ہو گیا تو بھائی نے اپنے خرچے بڑھا دیے اور بھابھی کے چکر میں آ کر ساری ابا کی پینشن فضول میں ہی لٹاتا رہا۔ ابا کے بعد اماں بھی بہت صدمے میں آ گئی تھی، ان کو میری بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اس کا اس گھر میں خیال رکھنے والا میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، کیونکہ بھائی کے تو چکر ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ نہ وہ شادی سے پہلے ہمیں پوچھتا تھا اور نہ ہی شادی کے بعد ہمارا کوئی احساس تھا۔ میرے دوسرے منگیتر کے فوت ہو جانے کے بعد میں دن رات دعائیں کرتی رہتی تھی۔ جو کوئی بھی مجھے جو وظیفہ بتا دیتا میں وہ دل و جان سے کرتی تھی، اپنی ایک بھی نماز قضا نہ کرتی، اپنی نمازوں کی پابندی کرتی کہ اللہ پاک میری دعا قبول کر لے اور میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ بھیج دے۔ مجھے اپنے پروردگار پر پورا یقین تھا کہ وہ میری دعا ضرور قبول کرے گا اور مجھے اس دکھوں بھری زندگی سے آزاد کروائے گا، کیونکہ میرے بھی سپنے تھے کہ میں اپنے شوہر کے گھر جا کر اپنے گھر کو بسا سکوں، اپنے شوہر کی توجہ اور محبت حاصل کر سکوں، کوئی تو ایسا گھر ہو جسے میں اپنا کہہ سکوں، کیونکہ بھابھی تو ہر وقت یہی تانے دیتی رہتی تھی کہ پتہ نہیں میرے گھر سے کب نکلو گی اور مجھے آزاد کرو گی تاکہ میں اپنی مرضی کی زندگی جی سکوں۔ میرے ساتھ میری بھابھی بھی لاکھ کوششیں کرتی تھی کہ میری کہیں نہ کہیں شادی ہو جائے، اور اس بات سے مجھے کافی خوشی تھی کہ بھابھی کو میری شادی کی فکر ہے اور وہ بھی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی کوشش سے ہی صحیح میں شادی کر کے یہاں سے نکل تو سکتی تھی۔ بھابھی کی کوششیں کامیاب ہو گئیں اور ایک دن وہ میرے لیے ایک رشتہ لے کر آئی۔ رشتے کے لیے انکار کرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں بنتی تھی، کیونکہ جیسا بھی لڑکا تھا مجھے ہر حال میں قبول تھا۔ اماں کو میں نے انکار کر دیا تھا کہ آپ لڑکے کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں کریں گی، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر لڑکے میں ذرا سی بھی کوئی ایسی بات اماں کو نظر آ گئی جس کی وجہ سے رشتہ نہ کیا جائے تو وہ ضرور اس رشتے سے انکار کر دیں گی، کیونکہ اماں کو میری بہت زیادہ فکر رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر اچھے خاندان سے ہو اور نیک سیرت ہونا چاہیے۔ اماں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کی تھی، ہمیشہ سچ بات بولی تھی اور سچائی کا ہی ساتھ دیا تھا۔ اماں ہمیشہ نیکی کی راہ پر ہی چلتی تھی، اسی لیے ان کو میرے لیے بھی کسی نیک اور اچھے لڑکے کی تلاش تھی۔ پر اس بار میں نے اماں کو کہہ دیا کہ اب جو کوئی بھی لڑکا آئے گا میں اس سے ضرور شادی کر لوں گی۔ بھابھی نے جو لڑکا بلایا ہم نے اس کو شادی کے لیے ہاں کر دی اور 1 ہفتے کے اندر اندر ہی سادگی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بول دیا۔ وہ لڑکا تو جیسے چاہتا ہی یہی تھا کہ شادی پر کوئی بھی خرچہ نہ کیا جائے، وہ فوراً ہی اس بات کے لیے مان گیا۔ اس نے بھابھی کو چند 1000 روپے تھما دیے جو کہ میرے شادی کے جوڑے اور کچھ زیورات کے لیے تھے۔ میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی کہ میرا رشتہ ہو گیا ہے اور میری شادی ہونے والی ہے، پر اماں کی حالت سوچ کر مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی کہ اماں کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر میں کیسے جا سکتی ہوں، کیونکہ بھائی اور بھابھی تو اماں کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ اماں کا خیال کون رکھے گا، اس کو وقت پر دوائی کون کھلائے گا، اس کو کھانا کون دے گا، اس بات کی مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ میں نے بھابھی سے اس معاملے میں بات بھی کی تھی کہ اماں اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ماں سمجھ کر میری ماں کا خیال رکھیے گا۔ بھابھی نے مجھے یہ تو بول دیا تھا کہ میں اب اماں کا خیال رکھ لیا کروں گی، پر مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹ ہی بول رہی ہیں۔ اس نے تو کبھی پانی کا گلاس تک اماں کو نہ دیا تھا، وہ اماں کا خیال کیسے رکھ سکتی تھی؟ وہ تو بنا بنایا کھانا ہوٹل سے منگوا کر کھا لیتی تھی، تو اماں کو کیسے کھانے بنا کر کھلائے گی؟ پر پھر بھی میں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے بھابھی کو بول تو دیا تھا۔ اماں نے میرے لیے جو تھوڑا بہت جہیز جمع کیا تھا وہ سارا ایک صندوق سے نکال کر بھابھی کو دکھا رہی تھی کہ میں نے یہ چیزیں سمینہ کے لیے جمع کر دی تھیں، تو تم یہ ساری چیزیں اس کو جہیز میں دے دینا، کیونکہ اماں اب ایک چارپائی سے لگ کر رہ گئی تھیں۔ وہ کوئی بھی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھی کہ شادی میں کوئی کام کر سکیں۔ جو کچھ بھی کرنا تھا اب میری شادی میں بھابھی کو ہی کرنا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کر ہی رہی تھی،
کیونکہ ان کو اب مجھے اس گھر سے نکالنا ہی تھا۔ آخر کار شادی کا دن بھی آ گیا اور چند لوگوں کے ساتھ میرا ہونے والا شوہر ہمارے گھر میں تشریف لے آیا۔ ان چند لوگوں میں کوئی بھی عورت موجود نہیں تھی، صرف 3 مرد ہی شامل تھے اور چوتھا میرا ہونے والا شوہر تھا۔ بہت ہی سادگی کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا۔ میں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے۔ اب میری شادی ہو چکی تھی، پر پھر بھی میں خوش نہیں تھی۔ دل ہی دل میں نہ جانے کیوں ایک اداسی سی چھا گئی تھی۔ میں نے امیدیں تو بڑی لگائی تھیں اپنے شوہر کے ساتھ کہ وہ مجھے خوش رکھے گا۔ اب دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ پاک میری وہ مرادیں پوری کرے اور میرے شوہر کو ہدایت دے کہ وہ اپنا ہر فرض صحیح طریقے سے نبھا سکے۔ اماں نے دعائیں دیتے ہوئے مجھے رخصت کیا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اماں کو روتا ہوا دیکھ کر تو میرا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ ان کو اس حالت میں اکیلا چھوڑنا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی روح جسم سے جدا ہو رہی ہو۔ بالکل ایسے ہی اماں کے ساتھ جدائی ہوئی تھی۔ میں نے اس رات آخری بار اماں کو گلے لگایا تھا اور وہ رات میں کبھی زندگی بھر نہیں بھول سکتی تھی، کیونکہ اماں کے لمس کو محسوس کر کے اس وقت مجھے جو سکون ملا تھا، شاید میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ سکون محسوس نہیں کیا تھا۔ اماں نے بھی اس دن پہلی بار ہی مجھے ایسے کس کر گلے لگایا تھا۔ شاید وہ وقت ہم دونوں کی جدائی کا تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے گھر آ چکی تھی۔ میرے گھر میں میرے شوہر کے علاوہ صرف اس کی بوڑھی ماں تھی۔ ان دونوں کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اپنی ماں کے سامنے جا کر بٹھا دیا اور مجھے بولا کہ یہ میری ماں ہے، تمہیں اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ میں نے شادی صرف اپنی ماں کے کہنے پر ہی کی ہے، ورنہ مجھے شادی کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا، پر اس کے ماں باپ نہ مانے، اسی لیے اماں نے ضد کی تو میں نے تمہارے ساتھ شادی کر لی۔ شوہر کی یہ بات سن کر میرے دل کو ایک جھٹکا لگا کہ میں کیا امیدیں لے کر آئی تھی، اور آتے ہی مجھے کس بات کے بارے میں پتہ چلا۔ خیر، میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ میں اپنے شوہر کو اس قدر محبت دوں گی کہ اس کو اپنی پرانی محبت یاد ہی نہیں رہے گی، اور اپنی ساس کی خدمت کر کے اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا ہی لوں گی، کیونکہ میں کوئی بچی تو نہیں تھی اور نہ ہی میری عمر کوئی کم تھی جو کسی کو مجھے کوئی بات سمجھانی پڑے۔ تقریباً میری عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی اور مجھ میں پوری سمجھ تھی کہ گھر کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ مجھے اپنی ماں کے ساتھ بٹھا کر میرا شوہر گھر سے باہر چلا گیا۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ تمہارا وہ سامنے والا کمرہ ہے، تم وہیں پر جا کر آرام کر لو۔ ساس کے بتانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی آئی، پر میرے کمرے میں کوئی سجاوٹ نہیں تھی۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ جب میری شادی ہوگی تو میرا کمرہ پھولوں کے ساتھ سجایا جائے گا، بہت ہی خوبصورت سیج پر میں دلہن بن کر اپنے شوہر کا انتظار کروں گی، پر ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جو کچھ بھی تھا، میں نے اس پر بھی اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ اتنا انتظار کروانے کے بعد مجھے کسی کے نکاح میں تو باندھ ہی دیا، جو کہ میں بہت عرصے سے چاہتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بہت دیر تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، پر میرا شوہر نہ آیا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب صبح کو اذان ہو رہی تھی تبھی میری آنکھ کھلی تو پاس میں ہی اپنے شوہر کو سوتا ہوا پایا۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز فجر ادا کرنے لگی۔ میں نماز پڑھ کر اس وقت اماں کی صحت یابی کے لیے دعا کر ہی رہی تھی جب میرے شوہر کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس وقت کون کال کر سکتا ہے؟ میں یہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ میرے شوہر نے اٹھ کر فون ریسیو کیا اور ہیلو کے بعد فوراً ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے۔ میں مصلی پر بیٹھی ایک دم گھبرا سی گئی کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کون انتقال کر گیا ہے۔ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور شوہر سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، تو شوہر نے مجھے اسی وقت بتا دیا کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سننے کی دیر تھی کہ میں دھڑام کر کے زمین پر گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی رات کو ہی تو اماں نے مجھے اتنی زور سے گلے لگایا تھا اور مجھے اتنی ساری دعائیں دی تھیں، اماں مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ میں یہ بول کر بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ جب ہی میری رونے کی آواز سن کر میری ساس کمرے میں آ گئیں، پر میرا شوہر بیڈ سے اتر کر نیچے نہ آیا کہ مجھے چپ کروا سکے۔ میری ساس نے دروازہ بجایا تو میرے شوہر نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اپنی ماں کو میری ماں کے انتقال کے بارے میں بتا دیا۔ میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے دلاسا دینے لگی کہ بیٹا، اللہ کی کرنی ہے، کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ کی چیز تھی، اللہ کے پاس چلی گئی، تم صبر کرو،
اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے اپنے شوہر کو بولا کہ مجھے جلدی سے اماں کے پاس لے چلو، تو اس نے مجھے وہاں پر لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ میری ماں کی موت پر بھی میرے شوہر مجھے جانے نہیں دے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان کو بول دیا کہ مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ میری ماں فوت ہو چکی ہیں اور ان کا آخری دیدار کرنے کا مجھے پورا حق ہے، مجھے جانے دے، مجھے نہ روکیں۔ میری ساس اپنے بیٹے کو سمجھانے کے بجائے مجھے ہی بول رہی تھی کہ بیٹا جانے والی چیز تو چلی گئی، تو وہاں جا کر کیا کرو گی، اب صبر ہی کرنا ہے۔ میرا شوہر اٹھ کر باہر چلا گیا اور میں وہیں پر زمین پر بیٹھی زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اماں نے مجھے کس کر کیوں گلے لگایا تھا، اسی لیے کیونکہ وہ ہم دونوں کی آخری ملاقات تھی اور جدائی کا وقت تھا۔ اماں نے شاید اپنی موت کو بہت ہی قریب سے دیکھ لیا تھا، تبھی وہ مجھے اتنی زیادہ دعائیں دے رہی تھی اور مجھے اتنے زور سے گلے لگا رہی تھی۔ میرے سر پر بار بار بوسہ دے رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو اماں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ اماں نے رات کو کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں، بھابھی نے اماں کا خیال بھی رکھا ہوگا یا نہیں، وہ اکیلے کس حال میں ہوں گی اور کس وقت ان کی روح پرواز کر گئی ہوگی، کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کاش آج میری شادی نہ ہوتی تو یہ وقت میں اماں کے ساتھ رہتی، میں ان کو روک تو نہ پاتی پر میں ان کے ساتھ تو موجود ہوتی، ان کو پانی تو پلاتی، کم سے کم یہ آخری رات تو میں ان کے ساتھ رہ لیتی۔ پر شاید میری قسمت میں یہ آخری رات اماں کے ساتھ گزارنا نہیں لکھا تھا، میری قسمت میں صرف دکھ اور دکھ ہی لکھے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید اپنے شوہر کے گھر آ کر دکھوں سے شاید تھوڑا بہت دور چلی جاؤں گی، پر یہاں پر بھی میرے لیے دکھوں کے ڈیرے ہی تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا شوہر ایک بوڑھے آدمی کو گھر لے آیا اور مجھے بولنے لگا کہ تم رو مت، اپنی ماں کی مغفرت کے لیے اس بابا سے دعا کرواؤ، ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مجھے ان کی دعاؤں پر بہت زیادہ یقین ہے۔ میں روتی ہوئی اس بوڑھے آدمی کے پاس چلی گئی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں۔ میری ماں نے اپنی پوری زندگی میں صرف دکھ ہی دکھ دیکھے تھے، بابا کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا تھا، اور بابا کے بعد تو دکھوں نے ہمارے گھر کا راستہ ہی نہ چھوڑا۔ زندگی میں تو میں ان کے لیے کچھ نہ کر پائی، ہمیشہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بنی۔ انہوں نے میری وجہ سے بھی زندگی میں بہت دکھ جھیلے، پریشانیاں جھیلی، لوگوں کے تانے سنے۔ اب اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے، جس سے وہ آگے کی دنیا میں تو سکھی رہیں۔ بابا نے ہاتھ اٹھا کر میری ماں کے لیے اتنی ساری دعائیں کی کہ ان کی دعائیں سن کر میرا دل ہی خوش ہو گیا۔ میرے شوہر نے اس بابا کے لیے ناشتہ بنانے کا کہا تو میں فوراً ہی اٹھی اور اس بابا کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اماں کا دکھ تو بہت ہی بڑا دکھ تھا، پر اب سسرال کو بھی تو سنبھالنا ہی تھا۔ میرے لیے اب جو کچھ بھی تھا اپنے شوہر کا گھر ہی تھا، ان کا گھر چھوڑ کر اب میں جا ہی کہاں سکتی تھی؟ جیسے بھی تھے اب مجھے انہی کا کہنا ماننا تھا۔ میں نے بہت اچھے سے ناشتہ بنا کر ان کے سامنے پیش کیا۔ میرے ہاتھ کا کھانا کھا کر تو میرے شوہر انگلیاں ہی چاٹتے رہ گئے، کیونکہ میں نے اماں سے بہت ہی اچھا کھانا بنانا سیکھ لیا تھا۔ اماں نے مجھے گھرداری کے معاملے میں ہر چیز سکھا دی تھی، طرح طرح کے طعام میں بہت ہی لذیذ پکا لیتی تھی۔ سلائی کڑھائی کا کام بھی بہت اچھے سے کرنا آتا تھا، کیونکہ میں نے 8ویں کلاس کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا، تو گھر میں ہی بیٹھ کر گھر کو وقت دیا، جس کے بعد اماں نے مجھے ہر چیز سکھا دی تھی۔ محلے کی کافی ساری عورتیں تو میرے اس ہنر سے جلتی تھیں، چاہتی تو سبھی مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا تھی، پر میری قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا اور میرے پہلے دونوں منگیتروں کا انتقال ہو گیا۔ اب میں اللہ پاک سے اپنے شوہر کی زندگی کی دعا کرتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ اب تو اس بابا نے ہمیشہ ہی ہمارے گھر آنا ہوتا تھا اور میرے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھانے کی فرمائش کرتے رہتے تھے۔ اس بابا سے میرے شوہر کا رشتہ کیا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی، پر اس بابا کے گھر آ جانے کے بعد میری ساس اور میرا شوہر دونوں ہی بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ میری شادی کو تقریباً 6 مہینے گزر گئے تھے، پر میں نے ایک بار بھی میکے کا دروازہ نہیں دیکھا تھا۔ میرا دل تو بہت زیادہ چاہتا تھا کہ میں اپنے میکے جاؤں، اپنے ماں باپ کا گھر دیکھاؤں۔ ماں باپ نہیں تھے، پر گھر میں تو وہ سکون اور اپنا پن تھا۔ بھابھی سے مجھے کوئی امید نہیں تھی، بس ایک بار مجھے اپنے ماں باپ کے گھر کو دیکھنا تھا،
پھر چاہے میں زندگی میں کبھی نہ جا پاؤں، پر ایک بار مجھے کسی بھی صورت وہاں جانا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بات کے بارے میں کافی بار بولا تھا، وہ ہمیشہ ہاں ہی کرتے تھے پر کبھی لے کر نہیں گئے تھے۔ ان 6 مہینوں میں اب میرے شوہر کافی حد تک میرا کہنا مان لیتے تھے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ رویہ ہی ایسا اختیار کیا تھا کہ ان کو میں کافی پسند آ چکی تھی۔ میری ساس تو محلے کی ساری عورتوں کو یہی کہتی تھی کہ میں نے ضرور کوئی نہ کوئی نیکی کی تھی جس کے صلے میں مجھے ایسی بہو ملی ہے۔ اس نے آتے ہی میرے گھر کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھال لیا ہے، میرے بیٹے کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ میرا بیٹا جو رات رات بھر گھر نہیں آتا تھا، وہ اب ہر وقت گھر میں ہی موجود ہوتا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنی بہو کو دعائیں دیتی رہتی ہوں۔ وہ میری اتنی زیادہ تعریفیں کرتی تھی کہ سن کر میرا دل ہی خوش ہو جاتا تھا۔ میری ساس محلے کی عورتوں کو کہتی تھی کہ میری بہو نے تو میرے گھر کو جنت ہی بنا دیا ہے۔ محلے کی 2-3 عورتوں نے تو مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ بیٹی تمہاری کوئی اور بہن نہیں ہے، ہمیں اپنے بیٹے یا پھر بھائی کا رشتہ کرنا ہے۔ پر میں نے ان کو بتا دیا کہ میں ایک ہی بیٹی تھی اپنے ماں باپ کی، میرا صرف ایک بھائی ہے اور کوئی بھی بہن نہیں ہے۔ تو محلے کی عورتیں مجھے کہتی تھیں کہ تمہارے بھائی کو تو ہم نے کبھی تمہاری طرف آتے جاتے نہیں دیکھا، کیا کرتا ہے تمہارا بھائی؟ جب بھی کوئی میرے بھائی کا ذکر کرتا تو میری آنکھیں نم ہو جاتی اور میرا بہت دل کرتا کہ کاش میرا بھی بھائی مجھ سے ملنے میرے سسرال آتا تو مجھے کتنی خوشی ملتی۔ میں نے ایک دن اپنے شوہر سے کافی منتیں کی کہ ایک بار مجھے اپنے میکے لے چلو، میں بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں اور اپنے اماں ابا کے گھر کو ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے سکون پانا چاہتی ہوں۔ بے شک آپ مجھے کبھی بھی دوبارہ نہ لے جانا، پر اس بار مجھے انکار مت کرو۔ ان دنوں میں امید سے ہو گئی تھی، اور یہ خبر تو میرے شوہر اور میری ساس کے لیے بہت ہی خوشی کی خبر تھی۔ میرے امید سے ہو جانے کے بعد میرا شوہر میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اسی لیے میں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھا لیا اور ان کو میکے لے جانے کے لیے بولا۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ وقت نہیں، بس 2 گھنٹوں کے لیے ہی لے جاؤں گا اور تمہیں اس کے بعد واپس آنا پڑے گا، تمہیں کوئی ضد نہیں کرنی یا پھر وہاں پر رہنا تو بالکل نہیں ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ آپ تو 2 گھنٹے کا کہہ رہے ہیں، میں 1 گھنٹے میں ہی واپس آ جاؤں گی، آپ بس ایک بار مجھے وہاں لے چلیں۔ میرے میکے کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا، ہمیں جانے میں تقریباً 2-3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچی تو اس دروازے کو دیکھ کر ہی میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنے لگے۔ یہ سوچ کر میں رو پڑی کہ اسی دروازے سے میری اماں کا جنازہ نکلا ہوگا۔ اماں کی یاد مجھے بہت زیادہ آ رہی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو گھر ایک دم ویران پڑا تھا، جیسے یہ پورا گھر مجھے کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ گھر کی حالت بہت بری پڑی تھی، نہ صفائی ہوئی تھی نہ کچھ اور، بس ہر جگہ کچرا ہی کچرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے بھابھی کے کمرے میں جا کر دیکھا تو بھابھی بستر پر پڑی تھی۔ ان کو دیکھ کر تو میں پریشان ہی ہو گئی۔ میں ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ بھابھی کیا بات ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ انہوں نے آہستہ سے میری طرف آنکھیں کھول کر دیکھا اور مجھے کہا کہ سمینہ تم کب آئیں؟ میں نے ان کو کہا کہ بھابھی میں ابھی ابھی آئی ہوں، آپ کیسی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں؟ دوائی لی ہے؟ تو ان کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی کہ وہ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ میں نے اپنے سہارے سے ان کو اٹھا کر تکیے پر ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور ان کو پانی پلایا، پھر جا کر وہ بولنے کے قابل ہوئیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ہوا کیا ہے اور بھائی کہاں ہیں؟ وہ آپ کا خیال کیوں نہیں رکھ رہے، جبکہ آپ کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے؟ اس حالت میں تو ان کو آپ کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ ایسا کہنا ہی تھا کہ بھابھی کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ بھابھی کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ خیر کرے، میرے بھائی کو تو کچھ نہیں ہوا جس کی مجھے خبر نہ دی گئی ہو۔ بھابھی نے مجھے بتایا کہ تمہاری شادی کے بعد جب اماں کا انتقال ہوا تو تمہارے بھائی نے تو میری طرف سے اپنا منہ ہی پھیر لیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ تمہاری اور اماں کی بددعاؤں کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ تمہارے بھائی نے غیر عورتوں سے ناجائز تعلقات بنا لیے اور اپنا سارا پیسہ وہاں پر لٹاتا رہا۔ میں ہمیشہ اس سے لڑتی رہی، جھگڑتی رہی کہ ایسا نہ کرو، پر وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ تمہیں بلاؤں اور تمہیں یہ ساری بات بتا دوں، کہ اپنے بھائی کو آ کر سمجھا دو، پر یہ تو میری ہی کرنی تھی۔
میں نے اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی ماری تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہارے بھائی کو تمہارے خلاف ورغلایا تھا۔ اس کے کان تمہارے لیے اس قدر بھر دیے تھے کہ اس کے تو دل میں تمہارے لیے اب کوئی جگہ نہ بچی تھی، اس لیے تمہیں اس بات کے بارے میں بتانا بھی بالکل بیکار تھا۔ میں اکیلی ہو کر رہ گئی ہوں، میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ سمینہ مجھے معاف کر دو، میں تم لوگوں کی گناہ گار ہوں۔ بھابھی کو اس طرح معافی مانگتے روتا ہوا دیکھ کر تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے بھابھی کو کہا کہ نہیں بھابھی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اور بھائی کی وجہ سے میرا مائکہ ہے اور میرا میکہ ہمیشہ خوش اور آباد رہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہتی ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی بدگمانی نہیں ہے۔ میں نے بھابھی کو کھانا بنا کر کھلایا اور پورے گھر کی صفائی کر دی۔ بھابھی کو نہلا دھلا کر اس کے کپڑے بدلے کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اس کے گھر میں جو بھی میلے کپڑے اور میلے برتن تھے سب کچھ دھو کر اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ ان 2 گھنٹوں میں نے پورے گھر کا کام کر دیا کیونکہ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں زیادہ وقت وہاں نہیں رہوں گی۔ بھابھی تو مجھے جانے ہی نہیں دے رہی تھی کیونکہ اس کا بھی میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ بھابھی نے بھائی سے بھاگ کر شادی کی تھی، اسی لیے اس کے میکے والوں سے اس کا ہر تعلق ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق 2 گھنٹوں میں گھر واپس چلی آئی۔ میں نے ساری بات اپنی شوہر کو بتا دی تو وہ بھی کافی پریشان ہونے لگے۔ اگلی ہی صبح ہمارے گھر وہ بابا جی آئے جس سے میرے شوہر اور میری ساس ہمیشہ دعا کرواتے تھے۔ اب تو مجھے بھی اس کی دعاؤں پر بہت ہی پکا یقین ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے میکے کا سارا معاملہ ان بابا جی کے سامنے رکھ دیا تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مجھے یقین تھا کہ بابا جی کی دعائیں رد نہیں جائیں گی۔ میں نے ان کو بول دیا کہ آپ دعا کریں میرے بھائی اور بھابھی ہمیشہ آپس میں خوش رہیں اور بھابھی کی گود جلد ہی بھر جائے۔ انہوں نے بہت ہی لمبی دعا مانگ کر اونچی آواز میں آمین بولا تو میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ دعا اب ضرور قبول ہو جائے گی۔ اس دن میں نے اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے دعا کروانے کے بعد بہت ہی دل و جان سے ان بابا جی کی خدمت کی۔ ان کے لیے کھانا بنایا تو وہ مجھے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دینے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب بھائی کے نمبر سے میرے شوہر کے فون پر کال آ گئی۔ السلام علیکم کہنے اور حال چال پوچھنے کے بعد میرے شوہر نے کہا کہ ہاں سمینہ یہیں پر موجود ہے، آپ بات کر لیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے لیے بھی کسی کی کال آ سکتی ہے، پر کس کی کال تھی یہ مجھے معلوم نہیں تھا کیونکہ ان 6 مہینوں میں میرے لیے کبھی کسی نے میرے گھر پر کال نہیں کی تھی۔ تو آج کون ہو سکتا ہے جس نے میرے لیے میرے شوہر سے پوچھا تھا؟ جیسے ہی میں نے ہیلو کیا تو بھائی کی آواز سن کر میرا دل ہی خوش ہو گیا۔ میرا بھائی پہلی بار مجھ سے بات کر رہا تھا۔ شادی کے پہلے بھی اس نے مجھ سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی شادی کے بعد اس نے کبھی میرے بارے میں سوچا تھا۔ آج پہلی مرتبہ تھا تو اسی لیے مجھے بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ میں نے بھائی سے حال چال پوچھنے کے بعد بھابھی کی طبیعت پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد وہ اب تھوڑی بہت ٹھیک ہو گئی ہے۔ بھائی نے کہا سمینہ تمہاری مہربانی، تم نے ہمارے گھر آ کر میری بیوی کا خیال رکھا اور میرے گھر کا اتنا سارا کام کر دیا۔ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی اس میں شکریہ ادا کرنے والی کون سی بات ہے؟ آپ کے اور بھابھی کے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ آپ تو میرے بھائی ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ اب تو اماں اور ابا دونوں کا پیار مجھے آپ دونوں سے ہی ملنا ہے۔ میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے کوئی بھی گلہ نہیں ہے۔ بھائی نے کچھ دیر بات کرنے کے بعد کہا کہ تمہاری بھابھی تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ بھابھی نے بات کی تو میں تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ بھابھی نے کیونکہ خبر ہی ایسی سنائی تھی۔ بھابھی نے بتایا کہ سمینہ تمہارے قدم تو میرے لیے بہت ہی خوش قسمت ثابت ہوئے ہیں۔ تم جس دن گھر آئی اسی دن شام کو تمہارے بھائی نے آ کر مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آئندہ کبھی کسی بھی قسم کی شکایت تمہیں نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے باہر کی ہر عورت سے اپنا ہر تعلق ختم کر دیا ہے۔ اب میں صرف اور صرف تمہارا ہوں۔ میری کی گئی غلطیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سب کچھ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ سمینہ مجھے معاف کر دینا اور میری ساری غلطیاں بہن سمجھ کر بھول جانا۔ سمینہ اب جو میں تمہیں بات بتانے جا رہی ہوں یہ خبر سنتے ہی تم خوشی سے جھوم اٹھو گی۔ میں جو سوچ رہی تھی وہی ہوا تھا کیونکہ میں نے بابا جی سے دعا جو کروائی تھی مجھے یقین تھا کہ وہ دعا قبول ضرور ہو جائے گی۔ بھابھی نے مجھے کہا کہ تمہارا بھائی آج مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔
वहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स करवाने के बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और ये खबर सुनते ही मुझे ख्याल आया कि सबसे पहले मुझे तुम्हें ही बताना चाहिए। तुम्हारा भाई ये खबर सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश है, और मुझे यकीन है कि हम दोनों से बढ़कर इस बात की खुशी तुम्हें ही होगी। मैंने भाभी को कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैंने तो इस दिन के लिए बहुत सारी मिन्नतें मानी थी कि अल्लाह पाक आपको औलाद दे दे और मेरा मेका हमेशा हंसता बसता रहे। कॉल कट जाने के बाद मैंने अपने शौहर को ये खुशी की खबर सुना दी, तो मेरे खुश होने पर वो भी खुश होने लगे। अगले ही दिन मैंने मिठाई मंगवाई और सबसे पहले उन बाबा जी को ही भिजवाई, क्योंकि उनकी दुआ की वजह से ही मुझे इतनी खुशी मिली थी। मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी। चंद महीनों के बाद मुझे चाँद जैसी बेटी पैदा हुई, और इसके बाद कुछ ही महीने गुजर जाने के बाद भाभी को भी बहुत ही खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। हम दोनों अब एक दूसरे के घर हमेशा आते जाते रहते हैं। मेरा भाई जब भी मेरे घर आता है तो मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि सारे जहान की खुशियाँ मेरे दरवाजे पर आ खड़ी हुई हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में अब बेहद खुश थी। मैंने अपनी ज़िंदगी जैसी चाही थी, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी वैसी हो चुकी थी, और मैं अब अल्लाह पाक से हर वक्त यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ मुझे अता हुई हैं उनको ताउम्र ऐसे ही सलामत रखे। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।